میرا نام امبر ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میں اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ رہی تھی۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے گھر سے بار بار فون بھی آ رہے تھے۔ اسی چکر میں نے شارٹ کٹ کا سہارا لیا۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک عام سی رات ایک بھیانک رات میں تبدیل ہو جائے گی۔ جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں نے جو شارٹ کٹ لیا تھا وہ راستہ کافی سنسان اور اندھیرے سے گھرا ہوا تھا۔ بس گاڑی کی لائٹ سے اتنا نظر آ رہا تھا کہ میں بس ایک سنسان راستے پہ چلتی جا رہی ہوں۔ پھر اچانک میرے سامنے ایک سایہ سا نظر آیا تو میں نے جھٹ سے اپنی گاڑی کو بریک دیا۔ ویسے میں اتنی تیز کار ڈرائیو بھی نہیں کرتی۔ اسپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے جلدی میں نے اپنی کار کو روک لیا۔ اندھیری رات اور سنسان سڑک ہونے کی وجہ سے خوف بھی تھا اور اتر کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ سامنے کون ہے۔ پھر بھی کافی ہمت جمع کر کے میں اتری۔ کار سے اترنے کے بعد جب آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے تو خوف کی انتہا نہ رہی کہ ابھی تو کچھ سامنے آیا تھا اور پل بھر میں غائب بھی ہو گیا۔ میں واپس اپنی کار میں جلدی سے بیٹھی اور کار ڈرائیو کرنے لگی۔ پھر اچانک سے مجھے ایک آواز آئی، بیٹی۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو ایک خوف سا مجھ پہ طاری ہو گیا، لیکن پھر بھی میں دوبارہ اتری کہ کہیں مجھ سے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا۔ جب میں نے سامنے اپنے دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ میں حیرت میں تھی کہ اتنے سنسان راستے پہ یہ بوڑھی عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے ہمت جٹا کے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی آپ کے کہیں لگی تو نہیں؟ اماں جی نے کہا، نہیں نہیں بیٹا، کہیں نہیں لگی۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال اور کیا، اماں جی آپ اتنی رات میں کہاں جا رہی ہیں؟ سارا راستہ سنسان پڑا ہے، اتنی رات میں آپ کا نکلنا ٹھیک نہیں۔ تو اماں جی نے کہا، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اصل میں راستہ بھٹک گئی ہوں، یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے، کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گی؟ اماں جی نے ایک سنسان راستے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ اماں جی کی فکر کسی کو نہیں تھی۔ پھر میں نے اماں جی سے پوچھا، اماں جی آپ اس جگہ اکیلے رہتی ہیں اتنی سنسان جگہ پر؟ اماں جی نے کہا، نہیں نہیں، میرے بچے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اماں جی کی بات سن کے میں تھوڑا مطمئن ہوئی۔ ویسے بھی اماں جی کی حالت سے غربت چھلک رہی تھی، اس لیے میں نے کہا، چلیں اماں جی آپ بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے اماں جی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور گاڑی کا رخ اس طرف موڑ دیا جہاں اماں جی نے اشارہ کر کے بتایا تھا۔ وہ سنسان راستہ میں طے کیے جا رہی تھی لیکن کوئی آبائی علاقہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد میں نے کہا، اماں جی یہاں تو کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اماں جی نے کہا، بس بیٹا یہاں تھوڑا سا آگے گاڑی کو روک دو، میں پیدل چلی جاؤں گی، آگے کا راستہ کچا پکا ہے اور پیدل کا ہی ہے، کار نہیں جا سکے گی اندر۔ اماں جی یہ کہہ کے کار سے نیچے اتری۔ میں بھی اماں جی کے ساتھ نیچے اتر آئی اور میں نے کہا، چلے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔ اماں جی مسکرائیں اور پھر آگے آگے چلنے لگیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ ہم چلتے جا رہے تھے لیکن یہ ویران اور سنسان جگہ ایک وحشت سی طاری ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر۔ آگے چلنے کے بعد ایک پرانا سا عجیب سا گھر نظر آیا۔ اماں جی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے میرا گھر بیٹا۔ وہ گھر دیکھ کر میں حیران تھی کیونکہ وہ اتنا پرانا گھر تھا جیسے صدیوں سے اس کی مرمت ہی نہیں کروائی گئی ہو۔ میں نے اماں جی سے کہا، اماں جی آپ اتنے پرانے گھر میں یہاں کب سے رہ رہی ہیں؟ اماں جی فوراً میری طرف پلٹیں اور مجھے دیکھ کے ایک کہکا لگایا۔ وہ کہکا اتنا بھیانک تھا کہ میری تو روح ہی کانپ کے رہ گئی۔ اور پھر اماں جی ایک بھیانک آواز میں بولیں، میں یہاں پر 200 سال سے رہ رہی ہوں، میں انسان نہیں، میں ایک بدروح ہوں۔ یہ سننا تھا اور میرے تو حواس ہی بدحال ہو گئے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اچھائی کرنے نکلی تھی اور کہاں پھنس گئی ہوں۔
میں نے پیچھے مڑ کر جلدی سے بھاگنا چاہا، لیکن میرے پیر تو جم چکے تھے۔ میں پیر نہیں اٹھا پا رہی تھی، نہ ہی بھاگ پا رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم کو کیا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرا جسم برف بن چکا ہے۔ پھر اچانک مجھے آیت الکرسی کا ورد یاد آیا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ وہ بدرو میرے قریب آتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، اس بدرو کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگیں۔ میرے پیر بھی ہلکے ہو چکے تھے۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے دوڑ لگا دی اور بھاگ کر اپنی کار میں بیٹھ گئی اور جلدی سے کار ڈرائیو کر کے اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ آج بھی یہ واقعہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک واقعہ تھا کہ میرا دل اور میرے ہوش بدحواس ہو گئے تھے۔ جی پیارے دوستوں، کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ ضرور اطمینان کر لیا کریں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی شے تو نہیں۔